السلام علیکم دوستوں کیا حال؟ امید کرتا ہوں جان بھی ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو آج ہم نے کافی دنوں کے بعد بلاگ اسٹارٹ کر دیا ہے، تو ہم نے سوچا بلاگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو سلام کر دیں، اور اللہ کی مہربانی سے ہم فٹ پاٹ ہیں۔ میری توجہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں۔ بیچ میں آگے شادی سے لگے تھے ہمارے گاؤں پہ، پتہ نہیں تھمبنیل پہ پتہ نہیں کون سی چیز پہ یوٹیوب نے ہمارے کو رپورٹ لگائی اور وارننگ ملی ہے۔ ایک وارننگ ملی ہے کہ جو ہے نا آپ کو 10-12 دن کے بعد ویڈیو چھوڑنی ہے، تو ایک ویڈیو ہم نے پرسوں چھوڑی تھی، وہ ماشاءاللہ اچھی چلی ہے، آپ دوستوں کی سپورٹ سے اچھی چلی ہے، تو آج پھر ہم بلاگ بنا رہے ہیں۔ اور انہوں نے ٹائم دیا تھا کوئی تقریباً 8-10 دن کے بعد آپ ویڈیو دے سکتے ہو، تو ویڈیو دے رہے ہیں۔ میں جا رہا ہوں زوجہ کی دوائی لینے کے لیے، گاڑی بھی تیار کری ہے، میں بھی صبح ہو کے آ چکا ہوں، سبزی وغیرہ بھی لی ہے، تو ابھی انشاءاللہ 2 بجے ڈاکٹر کا ٹائم ہے، اس سے ٹائم اوپر ہو گیا ہے، تو روزہ کو میں نے بولا تیار ہو جاؤ، چلیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں حیدرآباد دوائی لے کے۔ تو جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے سپورٹ کر رہے ہو نا، ایسے کوئی سپورٹ کرو، ہمارا وانچ ٹائم بہت کم ہے، تو آپ دوستوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، بڑی مہربانی، آپ سپورٹ کر رہے ہو اور کرو گے بھی صحیح۔ تو کمنٹس میں لازمی بتانا کہ شادی والی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو گاڑی ہماری ریڈی ہے، ابھی جا رہے ہیں دوائی کے لیے، جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ ہاسپٹل میں پہنچ چکے ہیں، تقریباً 2:30 بجے گے، پرچی بھی کٹوا لی ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں، پھر جو بھی چیزیں ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ ہاسپٹل میں میں نے کافی دفعہ آپ کو دکھائی دی ہے پہلے، اور پھر بھی دکھا دیتے ہیں، دکھاتے ہیں ڈاکٹر کو پھر آپ سے۔ تو میرے پیارے ویورو پہنچ گئے ہیں اپنے گھر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی لیٹ کیوں ہو گئی ہے؟ لیٹ اس لیے ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر بھی لیٹ پہنچا، اور پھر اس نے اپنی ہاسپٹل کا وزٹ کیا مریضوں کا۔ پھر جیسے کیبن میں بیٹھے تو ہمارے سے پہلے 4 نمبر تھے، 5واں نمبر ہمارا تھا، پر ایسے نہیں ہوا، 2 نمبر ہم سے پہلے تھے، تیسرا نمبر ہمارا، ویسے نمبر 5واں تھا پر وہ لوگ پہنچے نہیں تھے، تو ہمارے کو پھر تیسرے نمبر پہ دکھایا۔ اس نے کافی ٹیسٹیں لکھی ہیں، ٹیسٹیں میں نے پوچھا، میں گیا تھا وہ کون سی ہے سول اسپتال میں جو ہے نا اپنی کون سی لیبارٹری ہے، شاید کوئی بڑی لیبارٹری، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، ریسرچ کے نام سے ہے کوئی، تو وہاں پہ جا کے ٹیسٹوں کے پیسے پوچھے تو ٹیسٹوں کے پیسے ہو رہے تھے تقریباً کوئی 5,000 روپے، تو منتیں کی انہوں نے، پھر میرے کو 45 روپے بتائے، میری جیب میں یہاں سے میں لے کے گیا تھا کوئی 5,500 روپے، موٹر سائیکل میں تیل بھی بھروایا، ڈاکٹر کو فیس 1000 روپیہ دی، دوائیاں بھی لی، پھر باقی بچے میری جیب میں تھے تقریباً کوئی 2,500 روپے، تو اس لیے ٹیسٹیں میں نہیں کروا سکا۔ میں نے ان کو بولا بھائی ٹیسٹیں آپ کر دو، یہ پیسے آپ جمع کرو، بقایا پیسے جو ہے نا ہم آپ کو دیکھ کے پھر ٹیسٹیں اٹھائیں گے، مگر انہوں نے بولا نہیں بھائی ایسے نہیں ہوگا۔ کافی لوگ ایسے کر کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ جہاں ٹیسٹیں نہیں اٹھاتے ہیں، جہاں تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ پیسے نہیں دیتے ہیں، تو وہ ہمارے گلے میں آ جاتے ہیں، اس لیے ہم ایسا کام نہیں کریں گے، تو مجبوراً پھر ہمارے کو واپسی آنا پڑا، کیونکہ یہ ہم تھے لطیف آباد 6.25 نمبر میں، پھر وہاں سے گھومے ہیں، پورا حیدرآباد کا چکر لگایا ہے، سول اسپتال ہے، سول سے پھر ایسے گھوم کے بیچ میں سے پھر ابھی ہم پہنچے ہیں گھر، تو اس لیے کافی ٹائم لگ گیا، اور ماشاءاللہ جو ہے نا گاڑی بھی صحیح سلامت، گاڑی نے بھی ہمارے کو پہنچایا، اللہ نے خیر کیا اور اللہ کی طرف سے خیر ہو گیا۔ تو ابھی ٹیسٹوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دعا کرنا آپ سب جتنے بھی لوگ ہو یوٹیوب پہ ہمارے دیکھنے چاہنے والے، سب دعا کرنا کہ ٹیسٹیں اور رپورٹیں صحیح آ جائیں۔ ان ٹیسٹوں کی وجہ سے، رپورٹوں کے ڈر سے میری زوجہ کی جو ہے نا طبیعت اور بگڑ گئی ہے کہ ٹیسٹوں میں پتہ نہیں کیا آئے گا،
جو بھی اللہ کو منظور ہوگا وہی آئے گا. میرا تو ماننا کہنا یہی ہے. باقی آپ سب کو دعا کی اپیل ہے. تو انشاءاللہ رپورٹیں صحیح آئیں گی. ٹیسٹ کروانے کے لیے پھر دوبارہ جانا پڑے گا. یہ تقریباً پیسے 4-5 ہزار روپے 6 ہزار روپے اٹھائیں گے پھر جائیں گے. تو اللہ خیر کرے گا. پیسوں کا تو بندوبست کر لیں گے مگر اس ٹائم وہاں پہ ہمارے پاس نہیں تھے. تو ٹیسٹ اٹھائیں گے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی سورج بھی ڈھل گیا ہے تو میری زوجہ بھی یہ بیچاری دل ہار کے سوئی ہوئی. میں دل نہیں ہارو. اللہ مالک ہے. جو ہوگا نصیب میں وہی ہوگا. پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. تو کافی لوگ بولتے ہیں کمنٹس میں کہ آپ آشا کینیڈا والے کی ویڈیو ضرور لگایا کریں اور وہ ہمارے کو آپ کی ویڈیو میں دیکھنے میں بہت اچھا مزہ دیتی ہے. تو پھر سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے باجی ہماری کینیڈا والی. چلے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ سب خیریت ہوگے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ کا شکر ہے. ویڈیو پورا دیکھا کیجیے. اسکپ مت کیا کیجیے کیونکہ جب بھی میں کوئی اچھی ویڈیو بناتی ہوں, کوئی آپ کو اچھی باتیں بتاتی ہوں, کوئی نالج کی باتیں بتاتی ہوں, تو آپ لوگ ویڈیو اسکپ کر لیتے ہیں. سٹارٹ دیکھ لیتے ہیں پھر اینڈ دیکھ لیتے ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس ٹاپک پہ ویڈیو بن رہی ہے, کس کے بارے میں بن رہی ہے. اینی وے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے اتنا زیادہ پیار کرنے کے لیے, اتنی زیادہ میرا ساتھ دینے کے لیے. کیونکہ کچھ ٹائم پہلے میں نے جو ویڈیوز بنائی تھی نا, میرا نہیں دل چاہتا تھا کہ میں ان گھٹیا کمینے لوگوں پہ ویڈیو بناؤں, کیونکہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو کہتے ہیں عزت دی جائے. یہ وہ عزت کے قابل ہی لوگ نہیں ہوتے, کیونکہ جو ریئیکشن ہوتے ہیں نا وہ اچھے لوگوں پہ دی جاتے ہیں. کوئی بڑے یوٹیوبرز ہوتے ہیں, بڑی ہوتے ہیں. یہ ہم جن پہ جو ریئیکشن دیتے ہیں نا, یہ ریئیکشن نہیں ہوتا ہے, ان پہ لعنت دیتے ہیں ہم. کیونکہ ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ ریویو پہ ہوتا ہے. ان کا ریویو دیکھنے کے بعد ہم جو ریئیکشن ہمارے سامنے سے نکلتے ہیں نا, ہمارے پاس سے جو ریئیکشن آتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان پہ ہم لعنتیں دے رہے ہیں. کیونکہ ویڈیوز ایسی بنانی چاہیے, فیملی ولاگنگ ایسی کرنی چاہیے کہ لوگ دیکھ کے اپریشیٹ کریں. کوئی ریویو ریئیکشن دینا بھی چاہے تو سوچتا رہے کہ اس میں کون سے کیڑے نکالوں میں, کون سی ایسی بات جو ان کی بری لگی ہو. مگر ان کا جو پورا کا پورا جو ولاگ ہے نا, وہ کسی طوائف خانے سے لگتا اٹھ کے عورتیں آتی ہیں وہاں پہ, وہ تماشے کر رہی ہوتی ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ عورتیں ہیں کس قسم کی. یا یہ جو شب و رانی ہے اس کا الگ سے چل رہا ہے. کبھی اپنے میاں کی شادی کروا دیتی ہے, کیونکہ کوئی بھی شریف عورت اپنے میاں کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی اور عورت کا نام تک جوڑنا, کیا اس کے نام کے ساتھ اس کا کہتے ہیں پرچھائی دکھنا بھی برداشت نہیں کرتی ہے. مگر یہ کس قسم کی بغیرت عورت ہے؟ شبہ تم پہلے بتاؤ, میں تم سے بات کر رہی ہوں. تم ہاں یہ جو تم ہو بڑے سے گدھے کے منہ والی عورت جو ہو, تم پہلے بتاؤ تم عورت بھی ہو, تم مسلمان ہو, تمہیں دین اسلام کا پتہ ہے. تم گئی تھی نا اللہ کے گھر میں, وہاں پر جا کر تم نے عبادت کی تھی, تم نے عمرہ ادا کیا تھا, اپنے 2 معصوم بچوں کو بھی وہاں لے کے گئی تھی. وہاں پہ تم نے سجدے کیے ہوں گے, تم نے خدا کے عبادت کی ہوگی, ہے نا, کی کہ نہیں کی تھی. یا صرف تم لوگ چلے گئے تھے وہاں ولاگنگ کرنے کے لیے, کیونکہ تم لوگوں نے جو گھر سے نکلنے سے پہلے, یعنی کہ عمرہ جانے سے 2 مہینے پہلے تم لوگوں نے شروع کر دیا تھا کہ ہم عمرہ جا رہے ہیں, پاسپورٹ بن رہا ہے, پاسپورٹ نہیں بن رہا, ہاں بن رہا ہے, وہ کیا شاپنگ کرنی, اس کی تم نے ولاگنگ کی. پھر اس کے بعد جب عمرہ جانے کے لیے گھر سے نکلے, اس کی ولاگنگ شروع ہوئی. تمہارا پورا خاندان ہاتھ میں کیمرہ لیے تمہارے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ تم لوگ عمرہ کرنے یا خدا کی عبادت کرنے جا رہے ہو, ایسا لگ رہا ہے کہ تم کسی فلم کی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہو. وہاں سے تم ٹرین پہ پہنچتے ہو, وہاں پہ ولاگنگ چل رہی ہوتی ہے. پوری ٹرین تم لوگوں نے ولاگنگ کی. اس کے بعد جب پہنچے ہو کراچی, وہاں پہ بھی تم نے ولاگنگ کی. ایئرپورٹ تک پہنچے, جب تم نے احرام پہنا ہوا تھا تب بھی تم نے ولاگنگ کی. اور اس کے بعد احرام پہننے کے بعد جب تم وہاں پہ ایئرپورٹ میں بیٹھے, وہاں ولاگنگ کر رہے تھے. اس کے بعد پلین میں, وہاں تم نے ولاگنگ کی. پلین سے اترے ہو جب جدہ ایئرپورٹ پہ, وہاں تم لوگوں نے ولاگنگ کی. وہاں سے پہنچے ہو کسی ہوٹل میں, وہاں تم نے ولاگنگ شروع کی. عبادت کرنے جا رہے تھے, کہیں پہ زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے, خانہ کعبہ کو تم ٹچ کر رہے تھے, تمہارے ہاتھ میں یوں کیمرہ تھا, اور تم جو اوور ایکٹنگ کر کے جو رو رہے تھے, اس کو کہتے ہیں بغیرتی کرنا.
اس کو عبادت کرنا نہیں کہتے. تم لوگوں نے صرف عمرہ کو تم لوگوں نے ایک بزنس بنا کے تم گئے تھے وہاں پر کہ تم نے ایک ایک چیز کی تم لوگوں نے صرف ولاگنگ کی اور کچھ بھی نہیں کیا. ہر ایک وقت تم لوگ بس ولاگنگ کرنے میں لگے. کوئی ایسا لمحہ تھا, کوئی بھی ایسا پاک لمحہ تھا, تم خود بتاؤ کہ تم لوگوں نے ولاگنگ نہ کی ہو؟ تم لوگ سجدے میں جا رہے تھے, ہاتھ میں کیمرہ لے کے تم ولاگنگ کر رہے تھے. تمہارا ایک ہاتھ سے تم سجدہ کر رہے تھے, دوسرے ہاتھ سے تمہاری ولاگنگ چل رہی تھی. اس کو عبادت کہتے ہیں؟ تمہارے ایک کمرے میں جہاں پہ تمہاری ماں تھی, تمہاری بیوی تھی, وہاں پہ تم نے غیر محرم کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا, وہ تمہاری کہتے عبادت تھی؟ پہلے یہ بتاؤ. تم زیارتوں کو جا رہے تھے, لوگ وہاں پہ خطبے دے رہے تھے, تمہیں زیارت کے بارے میں بتا رہے تھے, پورا گروپ کھڑا ہو کے زیارت کے بارے میں سن رہا تھا, کیونکہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ موقع ملتا ہے. تم کو خدا نے ایک موقع دیا تھا کہ تم وہاں گئے, تم ان کی باتیں سنو, کچھ دیر کے لیے اپنا جو ہوس ہے, تمہارے پیسے کی جو لالچ ہے, اس کو دور کر دیتے, مگر تم نے وہاں پہ بھی صرف ولاگنگ کرنے میں لگے ہوئے. وہاں پہ وہ خطبہ ہو رہے تھے, تم یہاں پہ کھڑے ہو کے ولاگنگ کر رہے تھے, باتیں دکھا رہے تھے, سنا رہے تھے کہ ہاں بھائی کسی طرح بس ہمیں ویوز آنے چاہیے, ہمارے پیسے آنے چاہیے. تمہیں کہتے عبادت کرتے ہوئے, تم طواف کرتے ہوئے تم نے ولاگنگ کی ہوئی تھی, خانہ کعبہ کے سامنے تم نے جو ایکٹنگ کی ہوئی تھی, اور جس طرح سے تم خدا سے گرا کے معافیا مانگ رہے تھے, اس کو معافی مانگنا نہیں کہتے, اس میں خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا, کیونکہ تمہارے دل میں نا گندگی تھی, غلاظت تھی, اور کچھ نہیں تھا. اسی غلاظت کو لے کے تم عبادت کر کے واپس آئے. آنے کے بعد تم نے جو بغیرتیاں شروع کی ہیں, ہم نے تو سوچا کہ شاید یہ بغیرت کمینہ انسان جو ہے, ناجائز بندہ جو ہے, یہ خدا کے گھر سے واپس آیا ہے, آ کر یہاں پر اچھی باتیں کرے گا, اچھے کام کرے گا. مگر آنے کے ساتھ ہی اس کتے انسان, اس کمینے انسان نے جو ویڈیوز ہمارے خلاف بنائی ہیں, وہ کوئی بھی کافر بھی نہیں بنائے گا. یہ انسان عمرہ کر کر آیا تھا, رائٹ؟ یہ کتے کی دم تھی جو عمرہ کر کے بھی سیدھی نہیں ہوئی. اس نے آ کے اتنی غلاظت بکی, اتنی گندگی بکی. وہ ویڈیو تو میں نے نہیں دیکھا تھا, وہ سونو سسٹر نے اور روبینہ سسٹر نے اس کو ریکارڈ کر کے رکھا تھا, ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا. تو مجھے پتا چلا, انہوں نے جب مجھے کلپ سینڈ کیا تب مجھے پتا چلا کہ اس کمینے نمک حرام انسان نے کتنی غلاظت بکی ہے. کیا کچھ نہیں کہا. جس کے ٹکڑوں پہ یہ انسان پلتا رہا, جن کے ٹکڑوں سے جن کے پیسوں سے اپنے بچوں کے کپڑے, اپنی بیوی کے جسم ڈھانکتا رہا, انہی عورتوں کو یہ ننگا کر رہا تھا. لعنت ہے تمہاری شکل پر, لعنت ہے تمہارے پیدا کرنے والے پر, اور لعنت ہے تمہارے اس طرح کی عبادت کرنے پر. جس کے دل میں اتنی گندگی ہو, عورت کے لیے عزت نہ ہو, وہ بندے کی عبادت کو خدا قبول نہیں کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. تم نے آنے کے بعد جتنی بھی کتوں والی حرکت تم نے جو کی ہے نا, وہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا, کیونکہ کہتے ہیں کہ خدا کے گھر سے واپس آنے کے بعد تمام دل میں جو برائیاں ہوتی ہیں, جو بدکاریاں ہوتی ہیں, جو گناہ ہوتے ہیں, وہ وہیں پہ دھو کر آتا ہے اور آ کے اپنی نئی زندگی شروع کرتا ہے. کچھ بھی کرنے سے پہلے خدا سے ڈرتا ہے کہ یا اللہ, میں تیرے بارگاہ سے ہو کر آیا ہوں, میں یہ غلط کام کروں گا تو مجھے گناہ ملے گا. مگر تم نے تو اپنی سپیڈ بڑھا دی, عورتوں کو گالیاں دینا, عورتوں کے خلاف باتیں کرنا, ان کے بارے میں کہتے گندی گندی ویڈیو بنا رہے تھے. تم اپنی ماں بہن کو تم نے بیچنا شروع کر دیا. آنے کے بعد تمہارا دھندا دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگا. روبینہ سسٹر نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں کہ تمہارے آپس کے بھائی بہن میں تمہاری محبت نہیں ہے, کوئی عزت نہیں کرتا. تم جب اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, تم کسی اور کی کیا کرو گے؟ تم ابھی ایک جو ڈیجیٹل وائف لے کر آئے ہو, جو ٹک ٹاک کی بہت مشہور تو نہیں ہے, مگر ٹک ٹاک کی ایک معمولی سی ڈانسر ضرور ہے وہ, ٹھیک ہے. اس عورت نے تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے جو شادی کی, تم نے جو کہا میں نے 1 سال پہلے شادی کر لی, ڈاکٹر صفیہ ہے. ڈاکٹر صفیہ کی تو بڑھ گئی نا, پہلے یہ بتاؤ, بڑھ گئی اس کی, ڈاکٹر صفیہ کی, کیونکہ ڈاکٹر صفیہ جو ہے کتے کی طرح 2 ٹکے میں بکتی پھر رہی ہے. تمہارے ساتھ 1-2 ولاگنگ کی, اس میں اس کے بہت زبردست قسم کے ویوز آئے, 20K 25K اس طرح سے ویوز آئے. اور اس کے بعد تم نے ڈاکٹر صفیہ کو گٹر کے ڈھکن کھولا, اس میں ڈراپ کر دیا, رائٹ, کہ میری دوسری وائف.
اور جناب وہ دوسری وائف تو بڑھ گئی. اب یہ پہلی وائف جو تمہاری گدھے کی منہ والی بیوی ہے اس کو لے کے تم چھمک چھلو بنا کے گھومتے پھر رہے ہو. شادیوں کی ولاگنگ بڑھ ہو رہی ہے کیونکہ تم نے بھی ڈائیورس کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے پاز کر دیا ہے. اور وہاں پہ تمہاری وائف جو ڈیجیٹل وائف ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھیا میرے تو ہسبینڈ نے مجھے ڈائیورس دے دیا ہے. وہاں پہ تھم نے لگا چکا ہے کہ میری اس سے ڈائیورس ہوگی. آج بھی کتے نے کہتے ہیں تمہارے بارے میں تمہاری تصویر لگائی ہوئی تھی. اس کمینے انسان نے تمہاری تصویر لگا کے رکھی تھی اور تصویر کے ساتھ لکھا ہوا تھا میں نے اپنی دوسری وائف کو طلاق دی ہے کہ نہیں دی. پہلے پتہ کر تیرے باپ نے تیری ماں سے شادی کی تھی کہ نہیں کی تھی. پہلے یہ بتا تو اپنی پہلی وائف کو دفع کر, دوسری وائف کو دفع کر کہ تو نے شادی کی تھی کہ نہیں کی تھی, تو نے ڈائیورس دیا ہے کہ نہیں دیا. چھوڑ پرا رکھ اس کو ایک سائیڈ میں کر, ٹھیک ہے. وہ سائیڈ میں ٹیبل منجا پڑا اس پہ ڈال کے رکھ. پہلے یہ بتا تیری ماں نے تیرے باپ کے ساتھ نکاح کیا تھا, اس کا پروف اب دکھا. چل مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ تیرے ماں نے تیرے باپ کے ساتھ نکاح کیا ہے, یا تیری ماں کے ساتھ تیرے باپ کا جو نکاح ہے اور اس نکاح سے تم سب بچے پیدا ہوئے ہو. کیونکہ تم جیسے بچے جو ہیں وہ تو مائیں ضائع کروا دیتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ناجائز ہے. مگر تمہاری ماں کو آفرین ہے کہ تم جیسے ناجائز بچوں کو بھی اس نے پال پوس کے بڑا کیا. اور بڑا کرنے کی کہتے ہیں نا کہ گندا خون گندا ہی ہوتا ہے, کیونکہ تم ناجائز پیدا ہوئے تھے. اور ناجائز پیدا ہونے کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ تمہاری ماں نے جو گندا کام کیا تھا اس کی وجہ سے تمہارے خون میں گندگی آئی ہوئی ہے. تم عورتوں کے بارے میں گندگی بکتے ہو, کسی بھی عورت کو لے کر آ جاتے ہو. تم نے نکاح کو, تم نے ہر چیز کو تم نے حرام بنا کے رکھ دیا ہے. نہ تم نے شادی کو تم نے کہتے ہیں جائز رہنے دیا اور نہ ہی تم نے طلاق کو تم نے جائز رہنے دیا. تم جب چاہتے ہو کسی کو طلاق دے دیتے ہو, جب تم جاتے ہو کسی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہو, جب چاہتے ہو کسی بھی عورت کو اپنے گھر لے آتے ہو, جب چاہتے ہو کسی کے ساتھ منہ کالا کرنے چلے جاتے ہو. روبینہ سسٹر نے تمہارے بارے میں ساری ہمیں تفصیل بتائی ہے. تمہارے پروف ہمارے پاس موجود ہیں, ہر ایک بات کا پروف موجود. تم کہاں کہاں گندگی مچاتے رہے ہو, کہاں کہاں منہ کالا کرتے رہے. تمہاری بیوی کہاں کہاں منہ کالا کرتی رہی ہے, تمہاری بہنیں, تمہارے بھائی کہاں کہاں گندگی مچاتے رہے, وہ سارا پتہ ہے. اسپیشلی تمہارے جو اسلم خان بھائی جان ہیں وہ تو بھئی کیا بات ان کی, اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کا ہیرو سمجھتا ہے, کیا سمجھتا ہمیں تو نہیں پتا. اس نے کبھی لگتا آئینہ نہیں دیکھا ہے. اگر دیکھا بھی ہوگا نا تو وہ دھندلا والا آئینہ دیکھا جس میں نا کتا بھی کہتے ہیں شیر لگتا ہے. میرے خیال میں وہ والا آئینہ دیکھا. اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا وہ بندہ کہ سامنے آ جائے تو وہ جو ہے نا کتا بھی اس کے منہ پہ مود کے چلا جائے. اتنی بد شکل انسان ہے وہ, اور باتیں ایسی کرتا ہے لگتا ہے پتہ نہیں کہاں کا چودھری ہے, کہاں پتہ نہیں کس کس عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرتا پھرتا ہے. روبینہ سسٹر نے ساری باتیں ڈیٹیل بتا دی. جس بندے کی اپنی بھابھی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جو بڑی بھابھی ہوتی ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے. بڑی بھابھی کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے کہ ماں نہیں ہو یا ماں ہو بھی تو بڑی بھابھی اگر گھر پہ آئے تو اس کو ماں کی طرح ہم کہتے ہیں مانتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ماں کی طرح ان کے پاؤں دھو دھو کے پیتے ہیں کیونکہ بھابھی ماں کی جگہ ہوتی. مگر اس کمینے انسانوں نے اپنی بھابھیوں تک کو گندا کر کے رکھا. ان کی کون سی بھابھی ہے جو پاک دامن ہے پہلے یہ بتا دے. ان کی بڑی بھابھی سے لے کر چھوٹی بھابھی تک یعنی کہ شبو رانی تک سبھی جناب گنگا جمنا میں نہا کر بیٹھی ہوئی ہیں. ساری جو عورتیں ہیں ان کی جتنی بھی بیویاں ہیں سب دودھ میں نہائی ہوئی ہیں. بھائی اتنے پاک دودھ میں نہائی ہوئی ہیں کہ وہ دودھ ہر کوئی پیالہ لے لے کر دودھ پیتے ہیں اور ان کی ہی گن گاتے ہیں. یہ عزت کی باتیں کرتے ہیں, یہ شرافت کی باتیں کرتے ہیں. کسی کی بھی ماں بہن بیٹی کو یہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ابھی روبینہ سسٹر کی بیٹی کو انہوں نے کتنی گندی گالیاں دی ناجائز کا, کیونکہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ایسی ہی باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خود ناجائز ہیں. ان کے تو کہتے باپ کا پتہ نہیں, ان کی ماں سے پوچھ لو کہ ان کا باپ کون ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا. ان کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا لو نا, یہ تو پروف ہو جائے گا کہ جو بیچارہ غریب باپ بنا ہوا ہے یہ ان کا باپ نہیں ہے. ڈی این اے کا سیمپل نہیں ملے گا, ڈی این اے بالکل ریجیکٹ ہو جائے گا ان کے ساتھ کہ یہ ان کا بچہ ہی نہیں. یہ تو پروف ہو جائے گا, مگر یہ بھی پروف نہیں ہوگا کہ ہے کس کی اولاد یہ لوگ, کیونکہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے کہتے ہیں نہ تو شکل ملتی ہے, ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے نہ تو خون ملتا ہے اور نہ ڈی این اے ملتا ہے. کیونکہ ان کی اماں حضور جو ہے
काफ़ी चुलबुली सी हैं। अभी इस उम्र में शब्बो रानी ने अम्मा जी को जो मेक ओवर किया था कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो सोचिए जवानी में ये अम्मा को कितने शौक होंगे, किस किस के साथ इन्होंने ना गुल खिलाए होंगे, जैसे ऐसे सपूत पैदा किए, है ना। क्योंकि ये सपूत जितने भी हैं आप लोग देख सकते हो कि कितने कमीने, कितने गलीज हैं। अगर ये इनके कोई जायज़ औलाद होते ना, ये लोग किसी एक बाप की पैदाइश होते तो कभी भी किसी औरत के बारे में गंदगी नहीं बकते, किसी किसी भी औरत को गाली नहीं देते ये लोग। मगर ये लोग बैठकर जिस औरत को अपनी बहन कहा, रुबीना सिस्टर को उन्होंने अपनी बहन कहा, उनके घर जाती थी, उनको इज्जत देती थी, सबके सामने कहते थे ये हमारी बहन है। और ये वो देखिए भाई हैं जो अपनी बहन को, जिसको बहन मुजबान से कहा, उसको बैठ के गाली देते हैं, उसको चोर कहते हैं, उसकी औलाद को हराम का कहते हैं, और उसको हराम का कहते हैं कि किसी से नाजायज उससे ताल्लुक रखा हुआ है। इस किस्म के होते हैं भाई। इसको कहते हैं बगैरत, इसको कहते हैं पिंप। पिंप का मतलब समझते हैं आप लोग? दलाल जो होते हैं, दल्ले नहीं कहते हैं, पंजाबी में शायद दल्ले कहते हैं, जो औरतों का धंधा करते हैं, औरतों का बिजनेस करते हैं, ये वो लोग हैं। इनके पूरे खानदान में, इनके पूरे मोहल्ले में कह लो, ये पूरे गांव में एक भी शरीफ इंसान नहीं रहता है, क्योंकि ये सारे उसी फैमिली के लोग हैं। इन्होंने अपना एक गांव बसा के रखा हुआ, वहां पे औरतों का धंधा करते हैं, और ये लोग वही झूमर डालना और शादियों में कहते हैं गांव में जाना, इस किस्म की हरकतें करते हैं। वहां पे जाके पैसे कमाते हैं, अपनी औरतों को लेके जाते हैं, वहां पे अपना मुजरा करते हैं, अपना शो करते हैं, और वहां से पैसे कमा कर आते हैं। अभी तक अपनी शादियों में वही शो करवा देते हैं ना कि भाई हमने देखो यहाँ से पैसे कमाए, इस तरह से हम मुजरा करते हैं। इनके शरीफ ज़ादे सब लोग जो है, इनके बहनोई साहब जो हैं, इतने शरीफ हैं। अभी उनके व्लॉग में देख ली, शादी के जो व्लॉग हो रहे हैं जिसमें झूमर डाला जा रहा है, उसमें उन्होंने बता दिया कि ये खुसरे के ही बहनोई हैं, जो उन्होंने फ्रॉक पहना और जिस तरह से औरतों का लिबास पहन। कोई भी शरीफ, कोई भी अच्छी फैमिली का जो मर्द होगा, वो आपको कभी भी औरतों के कपड़े पहन के नाचता हुआ नजर आएगा क्या? इस तरह से कहते हैं औरतों के बीच में नाच ठुमके लगाएगा? ये शराफत, इनमें तो इज्जत ही नहीं, ये बगारत लोग हैं सब। तो इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? इनके बारे में जितनी भी कहते हैं ना बातें होती ना, बहुत कम होती हैं। अभी मेरी वो शाजिया बीवी से बात हुई थी उस दिन, इंस्टाग्राम में मेरी बात हुई उससे, और उसने मुझे बताया, कहते हैं ये बगारत लोगों ने, उसने सच्चाई बता दी है कि ये बगारत लोगों ने उसके साथ ये कांटेक्ट किया था कि भाई आप हमारे व्लॉग में आना, मेरी दूसरी बीवी बनकर हम वो एक अलग से ड्रामा करेंगे, हमारे बस उसमें एक किरदार अदा करना, क्योंकि आप ड्रामों में काम करती हो, आपको एक्टिंग करनी आती है, इसलिए हम तुम्हें हायर करते हैं। उसके बदले में इन्होंने उसको तो अपने व्लॉग में रखा और उसको प्रमोशन करवाया, कहा कि मैं एक दो व्लॉग तुम्हारे साथ बनाऊंगा। इसलिए खुसरे ने और वो खुसरी जो है सबा ने उसके साथ एक दो व्लॉग बना के उसको प्रमोट करवा दिया। अब जनाब खुद सोचिए कि जिसका कहते हैं हस्बैंड उसके साथ बात ना करता, अगर रियल में शादी हुई होती, उसका हस्बैंड उसके साथ बात नहीं करता है, उसके साथ मिलता नहीं है, तो वो बड़े हंस हंस के कह रही होती मेरा हस्बैंड तो मुझे बात नहीं कर, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया। और क्योंकि वो जाहिर है अगर किसी को तलाक होती तो इस तरह से खुश हो रही होती, वो उसको पता है कि वो मेरा बनावटी हस्बैंड बना हुआ है, कुछ दिनों के लिए बना था, दफा हो गया, वो अपने घर में, मैं अपने घर में, उससे कोई मतलब नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है। जब कभी जरूरत पड़ेगी 2-4 रुपया देकर उसको बुला लेगा 1-2 दिन के लिए, फिर जनाब वो 1-2 व्लॉग बना लेंगे, फिर वापस को लात मार के भेज देंगे। क्योंकि इनकी इस कुत्ते की आदत है औरतों को इस्तेमाल करके डस्टबिन में डालना। तो ये जो है शाजिया बीवी उर्फ डिजिटल तवाइफ जो है डॉक्टर सफिया बेगम, इनको भी इन्होंने वही किया कि इस्तेमाल किया और डस्टबिन में डाल दिया, और ये अब अपना मुंह लेकर इधर से उधर घूमती फिर रही हैं। इसको पता है कि इसका कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, ना तो शादी हुई है ना डिवोर्स हो ही नहीं सकती है, तो जाहिर है ये औरत कर भी कह सकती है। मगर जनाब मैंने इसको कल के वीडियो में बताया था कि आप इस पे केस कर सकती हो और इसको जो है आप थाने ले जा सकती हो, इसको कोर्ट के कचहरियों की धक्के खिलवा सकती हो, आपको उसके जो जायदाद का 50% मिले, क्योंकि दुनिया के सामने इसने प्रूफ कर दिया है और सारे सबूत दिखा दिए हैं कि तुम्हारे साथ इसने 1 साल पहले शादी की थी और तुम उसकी वाइफ हो। ठीक है, अभी भी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा कहते हैं हम साथ दें, तो अभी भी हम हाजिर हैं, मैं भी हाजिर हूं।
اور روبینہ سسٹر بھی حاضر ہے. ہم تمہارا ساتھ دیں گے اس کمینے کتے انسان سے تمہارا بدلہ لینے کے لیے, اور تمہیں جائیداد میں آدھا حصہ ضرور دلوائیں گے, یہ پرومس ہے بھائی. تو ابھی بھی پرومس کر رہے ہیں, اگر تمہیں, اور میرا نمبر تمہارے پاس ہے, جب چاہو مجھے کال کر سکتی ہو, مجھ سے بات کر سکتی ہو. ہم اس کی بجا دیتے ہیں, بینڈ اور باجا بھی بجائیں گے, ٹھیک ہے, بینڈ باجا برات سارے نکالیں گے اس کمینے انسان کے. تو جناب میں ابھی جو ہے نا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک چیز آپ کو بہت زبردست دکھانے والی ہوں, کیونکہ جو میری باتیں ہوئی ہیں شازیہ بی بی سے, وہ میں ساری ریکارڈنگ آپ کو سناؤں گی, ٹھیک. اور جو آگے قصے شروع ہوں گے, جو کیس اس پہ ڈائل کیا جائے گا, جو ایف آئی آر کٹوایا جائے گا, وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. اور جناب اس کمینے کی تو بجائیں گے بینڈ. جس نے چست پجامہ پہن لیا اس کو اتروا کے ہی ننگا کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اس کو بڑا شوق ہے نا اور سب کو ننگا کرنے کا. اب اس کے ننگا ہونے کی باری آ گئی ہے. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.